معتمد جب بیٹھا ہے تو اس سے پھر گوارا نہ ہوا، حالانکہ قید میں ہے، سامرا میں ہے، کوئی ملنے والی، لیکن جانتا ہے کہ کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ کام کرے، اس ملعون نے زہر دلوایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، زہر تو دیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس زہر سے آپ 2 شب یا 3 شب تڑپتے بھی رہے، اور یہ عجیب مماثلت ہے کہ میں نے اکثر دیکھا مولا کائنات کی شہادت پہ بھی آپ کو 19 سے 21 تیسرا دن ضرور ملے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ایک شب، یعنی وہ جو تکلیف ہے، وہ جو کرب ہے، ایک رات بھر کا یا ایک دن بھر کا، یہ ایک عجیب مماثلت ہے۔ اچھا، وصیت کیا کر کے جا رہا ہے ہر امام؟ جیسے 6 امام کی وصیت ہے، 4 امام کی وصیت ہے، 5 امام کی، ہر امام کی ایک وصیت ہے کہ عزاداری سے غافل نہ رہنا۔ کس کی عزاداری؟ میرے جد حسین کی، میرے جد حسین کی عزاداری سے غافل نہ رہنا۔ جب امام کا جنازہ اٹھا ہے نا، 10ویں امام کا، تو 10ویں امام کے گھر میں کوہرام برپا تھا، جو بھی تھے کم سے کم اس وقت رونے پر تو پابندی نہیں تھی، رونے پر پابندی نہیں تھی، کوہرام برپا تھا، اور چاہنے والوں کو کچھ محدود تعداد میں آنے بھی دیا گیا، بلکہ کچھ سرکاری لوگوں نے بھی شرکت کر لی دکھاوے کی خاطر، حالانکہ زہر بھی انہوں نے دلوایا، معتمد نے دلوایا، لیکن دکھاوے کی خاطر۔ مگر سامرا تک محدود جنازہ اٹھا، کچھ لوگ بھی تھے تعداد میں، اچھی خاصی تعداد بھی لوگوں کی آ گئی، گریا بھی ہوا، گھر میں بھی گریا ہوا، گھر میں ماتم بھی ہوا، پرسہ دینے بھی لوگ آتے رہے، کوئی پابندی نہیں لگائی، محدود حد تک اجازت دے دی گئی کہ ہاں بھئی یہ سب کر لو، مراسم کر لو، دفنا بھی ہے، امام کی تدفین بھی ہو گئی، احترام سے تدفین بھی ہو گئی۔ لیکن ہر امام وصیت کس کے لیے کر کے جاتا تھا؟ حسین کی عزاداری کے لیے، کیونکہ سب یہ جانتے تھے کہ جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا، جو حسین کے لاشے کے ساتھ ہوا، کہ جوان بیٹا اس کرب میں، اس غم میں مبتلا تھا، اس اذیت میں مبتلا تھا کہ اس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہے۔ اب یہ تو سید سجاد کے دل سے پوچھئے نا، بھائی وہ غیب سے معجزے سے آ جانا، 3 4 دن جنازے کو دفنا دینا اور بات، لیکن عاشور کے دن کیا ہوا؟ عاشور کے دن تو سید سجاد یہی دیکھ رہے نا کہ میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی توہین انسان کی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے اس کی توہین کی جائے، اس کی اہانت کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، سب سے بڑی۔ اور وہاں سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے گزر رہے ہیں میدان کربلا سے، سامنے باپ کا بے گور و کفن لاش، اور جس کو یاد کر کے سید سجاد فرماتے تھے کیا کرے وہ بیٹا، ہے فوز بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو اور اسے دفنانے کی، اپنے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ جانتے نا اسی لیے تابوت اٹھتا ہے، 2 تابوت مشہور ہے نا تاریخ میں۔ ویسے ظاہر ہے کہ جس کی مرضی تابوت اٹھاتا ہے اٹھائے، تشبیہ اٹھانے میں ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، سب کے تابوت اٹھتے ہیں، لیکن اصل میں تابوت حسین کا اس لیے اٹھتا ہے کہ ہر امام کا تابوت اٹھا، حسین کا نہیں اٹھا۔ اور دوسرا امام جس کا تابوت اٹھتا ہے کاظمین کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تو کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زنجیروں میں یہ وہ معصوم تھا کہ جس کے جسم اطہر کو، جسد اطہر کو شہادت کے بعد بھی زنجیروں سے جدا نہیں کیا جا سکا، اور نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جب زنجیروں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو استخوان نہیں بلکہ وہ کھال جو تھی، آپ کی کھال زنجیروں کے ساتھ آنے لگتی تھی۔ اس اذیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ بس عزاداران حسین، مائیں بہنوں کا قافلہ گزر رہا ہے، بس زینب سے برداشت نہ ہوا، جب دیکھا بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو، ایک فریاد بلند کی اور اپنے آپ کو ناقے سے پھینک دیا نیچے۔ ادھر زینب نے اپنے آپ کو نیچے پھینکا، ادھر تمام بیویوں بچوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ پہلا ماتم ہے جو لاشوں پہ ہو رہا تھا۔ شام غریبہ میں بے شک ماتم ہوا، لیکن یہ ماتم وہ باضابطہ پہلا ماتم ہے جو بیویاں کر رہی ہیں۔ جناب ام کلثوم کا عالم یہ تھا کہ بھائی کے لاشے کو دیکھ کے مرثیہ پڑھتی تھی کہ اے نانا دیکھو آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، وہ حسین جو آپ کے سینے پر سوتا تھا اس کے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ اے نانا جان، جس حسین کو، جس بیٹے کو آپ اپنے شانوں پہ بٹھا کے سیر کرایا کرتے تھے، یہ دیکھیں اس کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بن رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلب۔